تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی زبان میں ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی زبان میں ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ جو قبرستان کی زمین ہے، جو عیدگاہ کی زمین ہے، جو مسجد اور مدرسے کی زمین ہے، وہ اسلامی قانون کے دائرے سے اللہ رب العزت کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس زمین کو ہڑپ کر قبضے کے اندر لے سکے۔ نوجوانوں، کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ میرے بزرگوں، کیا آپ بھول گئے؟ اگر ہماری کوئی ایک بالش زمین پر قبضہ کر لے، اگر ہمارے کھیت کے اندر کوئی آل کو کاٹ لے، اگر ہمارے کھیت پر کوئی جو ہے کہ ایک بالش زمین پر قبضہ کر لے، اگر ہماری زمین کو کوئی قبضہ کر کے گھر بنانے لگ جائے، ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ وہ پاک پروردگار جس نے عیدگاہ کی زمین کا مالک ہمیں بنایا ہو، وہ پاک پروردگار جس نے مسجد کی زمین کا مالک مسلمانوں کو بنایا ہو، وہ پاک پروردگار جس نے عیدگاہ کی زمین کی ملکیت مسلمانوں کے حوالے کی ہو، آج مسلمان کا ضمیر، آج مسلمان کا دل کیسے گوارا کرتا ہے کہ اس کو ظالم حکمراں کے حوالے کر دے؟ میرے محترم بزرگوں، یہ انصاف کی لڑائی ہے، یہ حق کی لڑائی ہے۔ ہم اپنی زمین کے لیے کسی سے اپنی جان گنوانے کے لیے تیار ہیں، تو ہم اس سرکار سے کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم عیدگاہ کی زمین کی حفاظت کے لیے، قبرستان کی حفاظت کے لیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، انقلاب، انقلاب، انقلاب۔ مسلمانوں، یاد رکھیے، کیا آپ کو جنگ کی تاریخ یاد نہیں ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں میدان جنگ کے اندر اپنے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ کیا کہ میرے قریب کوئی جو ہے کہ جری قسم کا نوجوان، کوئی بہادر قسم کا نوجوان ہے کہ نہیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں، میرے دائیں بائیں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی قد ابھی چھوٹی ہے، جن کی عمریں بھی کم ہیں، وہ میرے پہلو کے اندر ہیں۔ میں نے ان بچوں سے کہا تم میدان جنگ کے اندر کیا کر رہے ہو؟ ان بچوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ابو جہل اس میدان کے اندر آیا ہوا ہے، وہ ابو جہل جو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اس نوجوانوں نے کہا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ آج ہم اس